قالا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الحکمت ضالۃ المومن۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حکمت مومن کی گم شدہ میراث ہے۔ حکمت مین ہے دانائی، یعنی دانائی مومن کی گم شدہ میراث ہے۔ دانائی اصل میں در حقیقت میراث مومن کی ہے، مگر گم شدہ ہے۔ گم شدہ چیز تلاش سے ملتی ہے، تو یہ کہاں سے ملے گی؟ دانائی اہل علم اور اہل عرفان کی آغوش قربت سے ملتی ہے، ان کی صحبت سے میسر آتی ہے۔ اللہ اس کا کچھ حصہ ہم کو بھی نصیب فرمائے، آمین۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے دربار میں ایک دن وزراء کا جمگٹا تھا، اور ان میں آپ کا خاص وزیر جو صاحب حکمت، صاحب تدبر اور صاحب دانائی تھا، ایاز، وہ بھی موجود تھا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ گاہے بگاہے اس کو چیک کرتے رہتے تھے۔ تو ایک دن احباب کی، وزراء کی، مصاحبین مملکت کی اس بڑے ماحول میں، اس نشست اور مجلس میں سلطان محمود غزنوی نے ایاز سے کہا کہ اے ایاز، میں آج آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس کا اگر آپ دلچسپ قسم کا جواب دیں، دلچسپ قسم کا میرے سوال کا جواب دیں، اور وہ حقیقت کے قریب بھی ہو، وہ جواب جچتا بھی ہو، تو میں آپ کو بہت زیادہ انعام و اکرام سے نوازوں گا۔ تو اس نے کہا کہ جناب آپ ارشاد فرمائیں، آپ سوال کریں۔ تو سلطان محمود غزنوی نے سوال کیا کہ ایاز بتاؤ، میری ہتھیلی پر بال کیوں نہیں؟ میرے ہاتھوں کی ہتھیلی پر بال کیوں نہیں؟ تو چونکہ کنڈیشن تھی، شرط تھی کہ آپ نے دلچسپ جواب دینا ہے جو حقیقت سے ملتا جلتا بھی ہو۔ تو ایاز نے فوراً کہا کہ اے سلطان وقت، آپ کی ہتھیلی پر بال اس لیے نہیں کہ آپ ہر وقت خیرات کرتے رہتے ہیں، خیرات کرتے رہتے ہیں اور بانٹتے رہتے ہیں، تو خیرات کر کر کے، مال بانٹ بانٹ کے آپ کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر بال گھس گئے ہیں۔ تو سلطان محمود ہنسا، چونکہ دلچسپ جواب کی شرط تھی تو وہ ہنسا، اور اس کے ہنسنے کے بعد جو وزراء تھے مملکت کے، جو ایاز کی دانائی، حکمت اور تدبر سے ہمیشہ حسد کرتے تھے، تو ان حاسدین میں ایک حاسد نے کھڑا ہو کر سوال کیا کہ امیر المومنین، پھر ہمارا بھی ایک سوال بنتا ہے۔ تو سلطان محمود نے کہا کہ کریں، آپ کا کیا سوال بنتا ہے؟ اس نے کہا اگر آپ کی ہتھیلی کے بال سخاوت کر کر کے، بانٹ بانٹ کے مال گھس گئے ہیں، تو پھر ایاز بتائے اس کی ہتھیلی پر بال کیوں نہیں ہے؟ تو سلطان نے ایاز سے کہا کہ ایاز بتاؤ، اب تمہاری ہاتھوں کی ہتھیلی پر بال کیوں نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ جناب میرے ہاتھوں کی ہتھیلی پر بال اس لیے نہیں ہے کہ آپ بانٹتے رہتے ہیں، بانٹتے رہتے ہیں، خیرات کرتے رہتے ہیں، تو خیرات کر کر کے، بانٹ بانٹ کے آپ کی ہتھیلیوں کے بال گھس گئے ہیں، اور آپ جب نوازتے ہیں، جب بھی خیرات کرتے ہیں، جب کچھ دیتے ہیں، تو آپ مجھے ہی دیتے ہیں، تو آپ کی بانٹ بانٹ کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کے بال گھس گئے، اور میرے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کے بال وہ آپ کی خیرات لے لے کر وہ ہاتھ گھس گئے، ہاتھ سے بال گھس گئے۔ تو جب یہ بات ہوئی تو وہی جو حاسد کھڑا تھا سوال کے لیے، اس نے کہا کہ پھر ایک سوال اور پیدا ہو گیا۔ سلطان محمود نے کہا وہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ پھر اگر اس کے بال گھس گئے خیرات لے لے کر، نوازشات لے لے کر، اور آپ کے ہتھیلیوں کے بال گھس گئے خیرات دے دے کر، تو اب یہ بتائے ایاز کہ ہمارے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر بھی تو بال نہیں ہیں، تو ہمارے بال کیوں نہیں ہیں؟ اس کا بھی پھر یہ جواب دے۔ تو ایاز کی طرف سلطان محمود متوجہ ہوا، اور اس نے کہا کہ ایاز بتاؤ، اب ان کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر بال کیوں نہیں ہیں؟ تو فی الفور دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ ایاز نے کہا کہ حضرت ان کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر بال اس لیے نہیں ہیں
کہ آپ بے بہا خیرات کرتے ہیں اور بانٹتے ہیں اور دیتے مجھے ہیں، تو یہ حسد کی آگ میں جلتے رہتے ہیں اور ہاتھ ملتے رہتے ہیں۔ یہ حسد میں جلتے رہتے ہیں اور ہاتھ ملتے رہتے ہیں، تو اس لیے حسد میں جل جل کر اور ہاتھ مل مل کر ان کی ہتھیلیوں کے بال گھس گئے ہیں۔ تو اس کے بعد سلطان محمود بہت زیادہ خوش ہوا اور وہ ان دلچسپ جوابوں سے بہت مسحور ہوا، وہ خوش ہوا۔ تو دوستان گرامی کے اندر بات سمجھ آئی کہ یہ حکمت و دانائی جو ہے یہ ہر ایک کا حصہ نہیں، یہ خاص اہل علم و عرفان کی صحبت سے یا اللہ کے خاص فضل اور اس کے کرم اور اس کی عنایت کے ساتھ یہ دانائی کی خیرات میسر آتی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم کو بھی دانائی کی خیرات